اچھا جیسے آپ نے اسکول لائف سے بات شروع کی، ابائی شہر کون سا؟ پشاور. پشاور. ہاں جی. اچھا، پشاور میں وقت کتنا گزرا آپ کا؟ پشاور میں میرا بہت مطلب رہنے والا وقت تو بہت کم ہے، کیونکہ جب میں 1 سال کا تھا تو میرے والدین لاہور شفٹ ہو گئے. لیکن آنا جانا جو تھا وہ لگا رہتا تھا، کیونکہ یہاں ریلیٹیو کوئی بھی نہیں تھا. شادی بیاہ فوتگی وہ پشاور جو تھا، ہاں وہ آنا جانا لگا رہتا تھا. سمجھ لیں آپ کے سال میں اگر 12 مہینے ہیں تو 6 مہینے پشاور میں گزرتے تھے. ٹھیک ہے. کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ والد صاحب ہمیں چھوڑ کے آ گئے ہیں، یا گرمیوں کی جو 2 دن کی چھٹیاں وہ ہم نے وہیں پہ گزارنی، تو اس طرح وہ پشاور میں وہ والا وقت وہاں. اچھا، مجھے جیسے گرمیوں کی چھٹیوں کا جو سفر ہے وہ بہت یاد ہے. ہم اپنے پھپھوؤں کے گھر جایا کرتے ہیں، اور وہی جو بائنڈنگ تھی اپنے کزنس کے ساتھ وہ آج تک ویسی ہے. جی بالکل ایسے. آپ کا وہاں پر کس کے ساتھ بہت زیادہ؟ میرا وہاں میرے 2 کزنس ہیں، اللہ ان کی زندگی عطا کرے. ایک کا نام سعید ہے، جو بعد میں میرے بردر ان لا بھی بن گئے، یعنی کہ ان کی وائف سے ان کی بہن سے میری شادی ہو گئی. تو ایک میرے چچا کے بیٹے تھے، یہ میری پھپھو کے بیٹے تھے. ایک میرے چچا کے بیٹے تھے شاہد. تو یہ 2 لوگ تھے جن کے ساتھ میرا زیادہ تھا بچپن. ایک مجھ سے تھوڑے سینئر تھے، پھپھو کے بیٹے تھے فرد، عمر میں مجھ سے زیادہ تھے، لیکن پھر بھی میری ان کے ساتھ ذرا دوستی تھی. ان لوگوں کے ساتھ ذرا اور طرح کی دوستی تھی، ان سے تھوڑی سی ادب احترام والی تھی. لیکن یہ 3 لوگ ایسے تھے جن سے میرا تعلق جو تھا وہ آج تک ہے. آپ بچپن میں کیسے بچے تھے؟ بچپن میں انتہائی بے وقوف، شدید ترین. اچھا. ہاں مطلب میں خود یاد کرتا ہوں تو میرے ایک دوست نے مجھے اسکول میں نا واش روم میں بند کر دیا. اچھا. اور میں وہاں 1.5-2 گھنٹے نہ روتا رہا، حالانکہ وہ نیچے سے ٹوٹا ہوا تھا دروازہ، میں نکل کے آ سکتا تھا. لیکن مجھے اتنی وہ نہیں، کہ میں نیچے سے آ جاؤں، میں کنڈی کھولنے کے انتظار میں روتا رہا. پھر کسی نے آگے کنڈی کھولی تو میں وہاں سے باہر نکلا. میں تو یہ بے وقوفی. پھر ایک دفعہ گلی میں کھیل رہا تھا تو مجھے میری امی نے آواز دی، تو میرے پاس ایک پسٹل ہوتی تھی، تو میں نے کہا میں اس کو یہیں نا مٹی میں چھپا کے چلا جاتا ہوں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. اب سارے لوگ ساتھ کھیل رہے ہیں تو میں نے ان کے سامنے ہی مٹی میں چھپایا اپنی طرف سے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. واپس آیا ہوں تو وہاں کچھ بھی نہیں. مطلب اتنا بے وقوف تھا. ہاں. گھر میں کس سے ڈرتے تھے زیادہ؟ والد صاحب سے. والد صاحب. ہاں جی. باروب شخصیت تھے؟ جی باروب شخصیت تھی، ان سے سارے فیملی پوری ڈرتی تھی. اچھا. ہاں. ایکس فوجی تھے وہ، تو وہ کچھ تھوڑی ان کی کیفیت اس قسم کی تھی. مطلب ایسے نہیں تھے کہ سخت مزاج تھے. مجھے سائیکل پہ بٹھا کے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے 7-8 سال کی عمر میں موویز دیکھنی شروع کی تو میرے والد صاحب مجھے لے کے جاتے تھے. الفلا سینما میں لے کے جانا، اور انگلش فلمیں مجھے دکھاتے تھے. تو فلم دیکھنے، کسی بھی چیز میں کوئی ایسی چیز میں پابندی نہیں تھی. لیکن ویسے ان کی باروب شخصیت تھی. کچھ غلطی اگر کر دے تو پھر اس کی وہ ان کا دبکا ہی کافی ہوتا تھا. مار کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، دبکا ایسا ہوتا تھا. اور وہ بڑا اچھا تھا، جو میرے آج تک کام آ رہا ہے. میں کئی چیزوں کو دیکھتا ہوں کہ جو میں نے اس وقت کی اور اس کی مجھے مطلب غصہ کیا گیا، اگر اس وقت نہ کیا جاتا تو شاید میری شخصیت کا وہ حصہ بن جاتی. ہاں جی. اس بے وقوف بچے میں شرارتیں کیسی چھپی ہوئی تھی؟ شرارتی نہیں تھا بالکل بھی. اچھا. ہاں شرارتی بالکل بھی نہیں تھا. میں نے کہا نا بے وقوف آدمی کو کیا، بے وقوف آدمی تو خود لوگوں کی شرارت بنتا ہے. میرے ساتھ شرارتیں ہوتی تھی تو قسم کی، اسکول میں بھی ہوتی تھی ساتھ، لیکن مجھے کبھی وہ یہ ذہن میں نہیں آیا. آپ نے ریئیکٹ کرنا نہیں سیکھا کبھی؟ مطلب آپ کو کسی نے اگر آپ کے ساتھ شرارت کر دی ہے تو آپ ریئیکٹ نہیں میں ریئیکٹ نہیں کرتا. ریئیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ میں آگے سے نہ بدلہ لیتا تھا، نہ کچھ کرتا تھا، یا روتا تھا یا بیک فٹ پہ چلا جاتا تھا. فائٹ نہیں کرتا تھا. ہاں فائٹ نہیں کرتا.